اچھا ثاقب صاحب، چلیں یہ جو اب 9 مئی کے کیسز ہیں، عمران خان کے علاوہ کوئی اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، کارکن ہیں جن کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے یا آنے والے دنوں میں آ سکتا ہے؟ اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اچھا، سب سے جو قدر حیران کن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کی درخواستیں ہیں۔ اب کسی بھی ملزم پر کوئی بھی الزام ہو، سملر نیچر کے الزامات ہیں، جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا باقی جو لیڈرشپ ہیں سملر نیچر کے، اگرچہ ان کے کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن سملیرٹی ہے الزامات کی۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب وہ ہیں جو تقریباً 2 سے 3 مقدمات میں بری ہو چکے ہیں، یعنی کہ جو عدالت ہے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کہ آپ کو فلاں 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 کیس میں بری کیا جاتا ہے، تو اس کے باوجود بھی شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کی درخواست ٹرائل سے پہلے مطلب ہوا کرتی ہے، تو وہ پچھلے سال سے زیر التوا ہے اور بری ہونے کے بعد تقریباً 4 ماہ ہو گئے ہیں اور 10 دفعہ یہ کیس مقرر ہوا ہے، اور اس میں جو پراسیکیوشن ہے وہ ہمیشہ سے ٹائم مانگ لیتے ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں جی ابھی ریکارڈ نہیں آیا، تو ریکارڈ کی وجہ سے ہر ہفتے تاریخ پڑ جاتی ہے۔ آج یا کل بھی ان کی ضمانت کی درخواست لگی ہوئی تھی تو اس میں تاریخ پڑ گئی، تو یہ میرے لیے بہت حیران کن ہے کہ ایک جو ملزم ہے کہ تمام کیسز میں بری ہو رہا ہے اور سملر نیچر کے کیسز میں ضمانت والا معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے۔ دوسرا، اور کیونکہ اگر شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہو جاتی ہے تو وہ باہر آ جائیں گے، ان پر کوئی اور کیس نہیں ہوگا، اور ان کے باہر آنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باہر آ کے پھر پی ٹی آئی میں ایکٹیو ہو سکتے ہیں، اور ایکٹیو ہونے کا مطلب وہ لیڈ کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کے بعد وہ وائس چیئرمین وہ تھے اور سینئر ترین پولیٹیشین ہے پی ٹی آئی میں۔ دوسرا، جو 9 مئی کے کیسز ہیں وہ لاہور کے کیسز، فیصل آباد، سرگودہ، ہم نے پہلے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ ان کے فیصلے آئے، درمیان میں تقریباً 3-4 ماہ جو ہے وہ وقفہ رہا، یا اس دوران جو ٹرائلز رہے قدرے سست تھے، لیکن اب خبر یہ ہے کہ تقریباً اگلے ہفتے میں 2 ٹرائل جو ہے لاہور کے وہ ان کے فیصلے جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس میں ایک پی ٹی آئی کے لیے آپ اس کو ریلیف ہی کہیں کہ وہی پی ٹی آئی کے لیڈرشپ ان کیسز میں بھی ہے جو آلریڈی جیل میں ہے، جن کو آلریڈی سزائیں ہو چکی ہیں اور انہوں نے جیل میں ہی رہنا ہے، مطلب اس میں بھی سزا ہو گئی تو جیل میں رہنا ہے، لیکن ان کی جو کارکنان ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں وہ نئے کارکنان ہیں جن کے حوالے سے یہ کیسز جو ہے فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یوں 9 مئی کے 2 اور کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ لاہور کی عدالت کرنے جا رہی ہے، لیکن اس سارے میں کہیں ہمیں عمران خان کے خلاف 9 مئی کا کیس جو ہے وہ ابھی تک نظر جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ ثاقب صاحب، بیک فٹ پہ گئی ہے ویسے پاکستان تحریک انصاف تھوڑی سی، خصوصی طور پہ کل کے فیصلے کے بعد آپ نے دیکھا ٹون تھوڑی سی چینج ہوئی ہے، تھوڑی سی نیوز کانفرنس جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں، بیان تھوڑے سے کم ہوئے ہیں؟ وہ حمزہ صاحب، ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے یا ہم تجزیہ کیا کریں؟ وہ بیرسٹر گور صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ بانی کو رہا کراتے کراتے ملاقات جو ہے وہ کرانے پہ آ گئے ہیں، مطلب اب جو ہے وہ جو رہا کرانے والا معاملہ بہت دور چلا گیا ہے، وہ اب بات بھی نہیں ہوتی، اب تو وہ کہتے ہیں جی ملاقات کم سے کم جو ہے وہ ہماری کروا دیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی، باقی جو آپ نے ٹون والی بات کی، یقینی طور پر ٹون کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے جو کمیٹی، جو سیاسی پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے بھی کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اس جو کمیٹی ہے ٹھیک ہے، اس میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں نامزد جو قومی اسمبلی کے سینٹ کے وہ ڈالے گئے ہیں، وہ دونوں الگ الگ پارٹیز کے ہیں، باقی سارے پی ٹی آئی کے لوگ اس میں ہیں، صرف ایک جو ہیں برقی صاحب ان کو بیرون ملک سے لیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو بڑا چارج آتا ہے، بڑا الزام آتا ہے پی ٹی آئی پر یا پی ٹی آئی کی پولیٹیکل جو پلاننگ ہے اس پر، یا جو بھی معاملات چل رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کے جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ سارے جو ہے وہ معاملات نہیں تھمنے دے رہے، ان سے آپ ڈسٹنس کریں۔ تو پولیٹیکل کمیٹی میں پہلے وہ لوگ شامل تھے کافی، لیکن اب کی بار صرف ایک کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، تو یہ بھی قدر بدلتی صورتحال یا بدلتی پالیسی ہے پی ٹی آئی کی جو مجھے کم سے کم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جمعرات کے دن تھرسڈے کو جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل خان آفریدی، وہ آئے اڈیالہ جیل میں،
تھوڑا انتظار کیا، میڈیا ٹاک کی، وہاں کھڑی پولیس سے مکالمہ کیا، اور جب ٹائم ختم ہوا کہ ملاقات کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس سے پہلے ملاقات ہونی ہوتی ہے 4 یا 5 بجے، تو اس کے فوراً بعد وہاں سے وہ چلے گئے. کوئی دھرنا احتجاج کوئی کچھ جو ہے وہ نہیں ہوا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا بدلاؤ اپنی پالیسی میں لا سکتی ہے. فیصل واڈا صاحب کا جو آپ حوالہ دے رہے تھے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ اندرون خانہ -1 پہ راضی ہو رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ہم کیونکہ یہ باتیں تو پچھلے 2.5-3 سال سے سن رہے ہیں کہ وہ -1 ہو جائے گا، وہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں. بہرحال تو پی ٹی آئی کو اپنی پلاننگ قدرے اور بیان بازی میں بھی کچھ نہ کچھ میرا خیال میں ٹھہراؤ آیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کو انگیج کر سکیں گے، کہ مسلم لیگ نون تو انگیج نہیں ہو رہی، کہ پیپلز پارٹی اگر انگیج ہو ان کو اور وہ کوئی ایسا رستہ جو ہے وہ نکلوائے حکومت کے اور پی ٹی آئی کے مابین، کچھ مذاکرات، کچھ چیزیں آگے بڑھیں، تبھی جا کر ہو سکتا ہے. وگرنہ حکومت کی جانب سے جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دیں گے. بالکل ایسی حکومت جب تک کہ اب جو ہے وہ 100% شورٹی نہیں ہوگی کہ عمران خان صاحب اداروں یا اداروں کے سربراہوں کے حوالے سے بات نہیں کریں گے.